کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو مدینہ پاک میں آمد کا شرف حاصل ہوا ہو اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا مشتاق نہ ہو۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد النبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے، اور پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، کیونکہ ان کے سینوں پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے رہے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہتی ہیں، اور بے تاب کیوں نہ ہوں، کیونکہ رب کائنات کا محبوب اس سرزمین پر رہا اور آپ نے اپنی تعلیمات جہاں پر دی۔ دوسری جانب ہم سے سوال کیا جا رہا تھا کہ ریاض الجنہ اور اس کے ستونوں کے بارے میں معلومات دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن علی، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد النبوی شریف کے اس خاص حصے ریاض الجنہ کی معلومات دی جائے گی۔ مسجد النبوی شریف کا وہ حصہ جو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر منبر شریف کے درمیان ہے، اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ والا حصہ باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ اس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کا نام عطا فرمایا۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے جسے قبل از قیامت واپس اٹھا لیا جائے گا۔ جنت کا یہ باغ جنت کا ہی ایک قطعہ ہے، جیسے حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہو جائے گی تو ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ریاض الجنہ کا مقام ہمارے نزدیک بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ زائرین ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا وہ جنت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر شریف تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جنہیں باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کر دیا گیا ہے۔ ان متبرک ستونوں کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل گریٹ مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کر دیں، تاکہ اس چینل کی معلوماتی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ستون حنانہ کا۔ یہ منبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ ماں کے فداق میں روتا اور بلکتا ہے۔ اس کی آواز کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں۔ دراصل اس ستون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اسے حنانہ کا نام دیا گیا۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار ہونے سے قبل اس جگہ پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے ہی لگے تھے کہ مسجد میں رونے کی آواز آنے لگی، اور یہ آواز بڑھتی گئی۔ دراصل یہ آواز اس کھجور کے تنے کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رو رہا تھا۔ اس کی آہوزاری کے شور نے گویا ساری مسجد کو سر پر اٹھا لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس دلاسے کے بعد اس تنے نے رونا اور چلانا بند کر دیا۔ جب یہ تنا خشک ہو گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر کے اس کے گرد ستون بنا دیا گیا۔ اسی کو حنانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس
درخت کو دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ حجاج اکرام اور زائرین کو اس ستون کے ساتھ خاص عقیدت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ریاض الجنہ کے باقی ستونوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ منفرد جاننے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔